علیکم جی. ایک چھوٹا سا افسانہ ہے جو میں لکھا تھا, آپ کو سناتا ہوں. اردو میں ہے, اس کا نام ہے چھوٹی سوچ. دیکھو, وقت کو رکنا نہیں آتا, اور جو وقت کے ساتھ نہ چل سکے وہ انسان اس دنیا میں اپنی قدر و قیمت بہت جلد کما لیتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح تھکن سے چور مسافر کو قافلے والے بوجھ بننے سے پہلے خود سے جدا کر دیتے ہیں. میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ زندگی کے پیچ راستوں سے گزرتے ہوئے ہر موڑ پر تم ایک نئی کہانی اور نئے کرداروں سے ملو گی. ہر کہانی اپنے اندر ہزار زاویے اور ہزار جہتیں سمیٹے ہوئے ہوگی, اور ہر کردار میں تمہیں کسی نہ کسی طرح سے اپنی جھلک ضرور دکھائی دے گی. کہانی اور کردار کا یہ کھیل ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا, کیونکہ تغیر یا تبدیلی کے سوا ہر چیز تغیر اور تبدیلی کے عمل سے گزرتی آئے گی. تم سے پہلے بھی لاکھوں لوگ شاید اس کیفیت سے گزرے ہوں کہ ہر کسی کے دکھ کو اپنا لیتے ہوں, لیکن تم تاریخ اٹھا کر پڑھ لو تو یہ بات تم پر عیاں ہوگی کہ تمام دنیاوی عزت و دولت صرف اور صرف ان لوگوں کے ہاتھ لگی ہے جو اس دنیا میں راج نظام زر سے نہ صرف واقف تھے, بلکہ بقول ان کے اس نظام کی اخلاقیات یا ایتھکس کی دل و جان سے پاسداری بھی کرتے تھے. نظام زر کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی نہ بیٹ دو, اور اس عمل کے دوران دوسروں پہ کیا بیت رہی ہے یا کیا بیتے گی اس بارے میں سوچنا تو درکنار, ذہن میں خیال آنا بھی ایک فضول اور لاحاصل عمل ہے. آج تیسری بار ایسا ہوا ہے کہ تم نے کمپنی کے بڑوں کے اجلاس میں کمپنی کے ملازمین کے مسائل اور کمپنی کی تیار کردہ ادویات کے نقائص کا ذکر کیا ہے. اب کمپنی کے ملازمین اگر غیر صحت بخش ماحول میں کام کر رہے ہیں اور ہر ماہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں تو پھر تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اور رہی بات ادویات کی, تو وہ اگر جاری بن بھی جائیں یا بنتی بھی ہیں تو اس ملک کے عوام کو اس سے کیا؟ ارے یہاں تو ہر چیز ہی جاری ہے, روپے پیسے اور سونا چاندی سے لے کر دل کے رشتوں تک سب جاری, سب کا باہر اور ہے اور اندر اور. میاں اب تو خون کے رشتوں تک پہ کوئی یقین یا اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جانتے ہو اس سب عمل کے پیچھے کون سی طاقت کار فرما ہے؟ پیسہ میری جان, پیسہ. آج کے دور کی سب سے بڑی حقیقت کا نام پیسہ ہے. یہ انسانی ہمدردی, ایمانداری, خلوص وغیرہ کی باتیں آپ کتابوں تک رکھو اور اپنے باپ کی بنائی اس عزت کو انجوائے کرو جو اس کے بے وقت دنیا سے چلے جانے سے تمہارے ہاتھ ہے. یہ آئندہ کسی بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں ایسی ویسی کوئی بات نہ کرنا, بس وہاں جاؤ, پیسے کی سنو اور پیسے کی سنا کے چلے جاؤ. یہ چھوٹے لوگ مشکل میں ہیں, کون نہیں جانتا, سب جانتے ہیں, اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم بھی اپنا آرام و سکون گنوا دیں. بس اپنی زندگی جیو اور ان چھوٹے لوگوں کو گھٹ گھٹ کے بے موت مر جانے دو, کیونکہ بے نام جیون سے موت بہتر ہوتی ہے. اب جب کہ شام رات میں ڈھل رہی تھی اور وہ اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا تھا تو رضوی صاحب کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اس کی سماعتوں کی راداریوں سے ہوتا اس کے دل و دماغ کے گنجلکوں تک میں جا پہنچا تھا, اور اس کے اندر کے معصوم انسان کو اپنی زندگی جاتے ہوئے نظر آ رہی تھی. وہ تو بچپن سے ہی بڑے باپ کا چھوٹی سوچ والا بیٹا تھا, جو قیمتی کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے مالی بابا کے معذور بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا, اور اپنی ہر خوشی شیئر کرنے کے لیے بھی مالی بابا اس کے معذور بیٹے اور گھر کے دیگر ملازموں کو ترجیح دیا کرتا تھا. باپ کی اچانک موت نے اس کے اندر کے چھوٹے انسان کو مشکل میں ڈال دیا تھا, کیونکہ وہ اپنی چھوٹی سوچ کے باعث چھوٹے لوگوں کی بات کیا کرتا تھا جو کمپنی کے بڑوں کے لیے ناگوار تھا. اور آج رضوی صاحب نے ایک طویل لیکچر کی صورت میں کمپنی کے بڑوں کی اس تشویش کا ذکر ڈھکے چھپے اور ملفوف الفاظ میں اس سے کر بھی دیا تھا. اور اب اس کے سامنے صرف دو راستے کھلے پڑے تھے. ایک تو یہ کہ اپنے اندر کے چھوٹے انسان کا گلا گھونٹ کر خود غرضی اور لاپرواہی کی زندگی جینا شروع کر دی جائے, اور ایک محنت اور ایمانداری سے کمائے ہوئے پیسے سے چھوٹے انسان کی زندگی جینا. ذہن و دل کی طویل جنگ میں چھوٹے انسان نے تعیش کی زندگی پر فتح پا لی. وہ ایک نئے عزم اور پختہ اور غیر متزلزل ارادے کے ساتھ اس بات پر قائل ہوا کہ اسے تبدیلی لانی ہوگی. اس کے اندر کے چھوٹے انسان نے خود سے عہد کیا کہ آئندہ زندگی کا ہر دن چھوٹے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے گزاروں گا. جنگ ختم ہوئی اور فیصلہ ہوتے ہی وہ نیند کی دیوی کی باہوں میں جھول گیا. شاید اس بات سے بے خبر تھا کہ فیصلوں کے بعد کی جنگ ہی اصل جنگ ہوتی ہے. چھوٹا انسان تھا نا, چھوٹی سوچ والا.